کیا ایک زائر کی حیثیت سے ہمارا کردار بھی اس سفر کے تقدس کے مطابق ہونا چاہیے؟ اگر امام حسین کے ماننے والے یہی ہیں تو ہم جیسے ہیں ویسے ہی بہتر ہیں۔ کس موقع پر کون سا کھانا مل رہا ہے، کہاں شاورما ہے، کہاں پزا ہے، کہاں فلاں چیز مل رہی ہے، حالانکہ یہ کوئی فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، یہ امام حسین کا راستہ ہے۔ ہر بڑی نعمت اپنے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی لے کر آتی ہے، اور ہر قیمتی امانت اپنے ساتھ حفاظت کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ اسی لیے جب کسی انسان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ صرف اسے سنبھالتا ہی نہیں بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے اس امانت کی قدر، اس کا وقار یا اس کی حرمت مجروح نہ ہو۔ اب ذرا اربعین کے بارے میں سوچئے۔ ہر سال کروڑوں زائر، ہزاروں خدام اور دنیا کا سب سے بڑا انسانی اجتماع۔ سوال صرف یہ نہیں کہ ہم اس سفر میں شریک ہوتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے شایان شان بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ اگر اربعین ایک مقدس امانت ہے تو پھر ہم سب سے پہلے اس کے امین ہیں، اور امین کی پہلی ذمہ داری امانت کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج غور طلب میں ہم اسی بات پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم، میں سلمان نامدار غور طلب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اس سوال پر غور کیا تھا کہ ہم کربلا زائر بن کر جا رہے ہیں یا صرف مسافر۔ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ زیارت صرف قدموں سے نہیں بلکہ معرفت سے مکمل ہوتی ہے، لیکن اگر ہم واقعی زائر ہیں تو پھر ایک اور سوال خود بخود سامنے آتا ہے، کیا اس عظیم سفر کے حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں؟ کیا ایک زائر کی حیثیت سے ہمارا کردار بھی اس سفر کے تقدس کے مطابق ہونا چاہیے؟ اور آج کی گفتگو کسی ایک ملک، کسی ایک قوم، کسی ایک موقف یا کسی ایک فرد کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ گفتگو ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ اس سفر میں کبھی ہم زائر ہوتے ہیں، کبھی خادم، کبھی کسی موقف کا حصہ، اور ہر حال میں ہم امام حسین کے ماننے والوں کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج کی ہر بات دوسروں سے پہلے خود اپنے لیے ہے۔ آئیے آج کی گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں۔ اگر ہم اربعین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کی بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ کسی بھی چیز کی اہمیت صرف اس کے ظاہری شکل سے نہیں ہوتی بلکہ اس نسبت سے ہوتی ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک عام کپڑا اور قیمتی پرچم ایک جیسے نہیں ہوتے، کاغذ کے چند اوراق اور قرآن مجید ایک جیسے نہیں ہوتے، پانی ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن زمزم کا پانی صرف پانی نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت چیزوں کی قدر بدل دیتی ہے۔ اب ذرا اربعین کے بارے میں سوچئے، یہ صرف چند دنوں کا ایک سفر نہیں، یہ امام حسین سے نسبت رکھنے والا سفر ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو آج بھی کربلا کے پیغام، امام حسین کی یاد اور اہل بیت کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے زندہ اور نمایاں رکھتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس میں کروڑوں لوگ ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور یہی نسبت اسے ایک عام سفر سے الگ کر دیتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں ایک اصول سکھاتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ جب نسبت چیزوں کو عظمت عطا کرتی ہے اور قرآن ہمیں شاعر کی تعظیم سکھاتا ہے تو پھر اربعین جیسے عظیم سفر کے ساتھ ہمارا رویہ بھی عام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اربعین کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا کافی نہیں، اسے ذمہ داری کی نگاہ سے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ایک زائر، ایک خادم، ایک موقف اور ایک محب اہل بیت سب اپنے آپ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، کیا میں صرف اس سفر میں شریک ہوں یا اس کے تقدس کا محافظ بھی ہوں؟ اگر اربعین ایک مقدس سفر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہماری منزل مقدس ہے، بلکہ وہ راستہ بھی مقدس ہے جو ہمیں امام حسین تک لے جا رہا ہے۔ اور جب منزل بھی مقدس ہو اور راستہ بھی مقدس ہو تو پھر اس سفر میں ہماری ذمہ داری، ہمارا رویہ، ہماری گفتگو، ہمارا اخلاق اور ہمارا ہر عمل بھی اسی تقدس کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ کسی مقدس سفر کی حرمت
صرف اس کی منزل سے قائم نہیں رہتی بلکہ اس پر چلنے والوں کے کردار سے بھی قائم رہتی ہے۔ اسی لیے 40 میں سوال صرف یہ نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، سوال یہ بھی ہے کہ ہم کیسے جا رہے ہیں۔ مثلا اگر راستے میں کسی زائر کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے، اگر میرے رویے سے اس سفر کا وقار متاثر ہو، اگر میری گفتگو، میرا لباس یا میرا طرز عمل اس ماحول کی تقدس سے ہم آہنگ نہ ہو، تو پھر مجھے رک کر خود سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیا میرا یہ عمل واقعی اس سفر کی نسبت کے مطابق ہے؟ اور شاید ایک اور بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس راستے پر چلنے والا ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ صرف محبت میں آتے ہیں، بہت سے لوگ ابھی دین سے پوری طرح قریب نہیں ہوتے، بہت سے لوگ دل میں بے شمار سوال لے کر آتے ہیں، اور بہت سے لوگ پہلی مرتبہ امام حسین کے اس عظیم سفر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے شاید ہماری گفتگو سے پہلے ہمارا کردار تبلیغ کرتا ہے، ہماری زبان سے پہلے ہمارا اخلاق بولتا ہے، اور ہماری دلیل سے پہلے ہمارا رویہ امام حسین کا تعارف بن جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی شخص ہمارا کردار دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر امام حسین کے ماننے والے یہی ہیں تو ہم جیسے ہیں ویسے ہی بہتر ہیں، کیونکہ آج پوری دنیا صرف 40 کو نہیں دیکھ رہی، وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امام حسین کے ماننے والے اپنے امام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں کتنا نمایاں کرتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے اس سفر میں انسان صرف منزل کی طرف نہیں بڑھتا، وہ امام کا تعارف بھی اپنے کردار کے ذریعے دنیا تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور شاید اسی لیے 40 میں سوال صرف یہ نہیں کہ ہم امام حسین تک پہنچے یا نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ذریعے کتنے لوگ امام حسین کے قریب ہوئے۔ اگر ہمارا ہر عمل اس سفر کے تقدس کے مطابق ہونا چاہیے تو پھر یہ تقدس صرف ہمارے احساس میں نہیں، ہمارے عمل میں بھی نظر آنا چاہیے، کیونکہ کسی مقدس سفر کا احترام صرف دعووں سے نہیں ہوتا بلکہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہوتا ہے جنہیں اکثر ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر میں راستے میں کچرا پھینک دیتا ہوں تو شاید میں صرف ایک بوتل، ایک ٹیشو یا ایک خالی ڈبہ نہیں پھینک رہا بلکہ اس مقدس راستے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھ رہا۔ اگر میں پانی، کھانا یا دوسری نعمتیں اپنی ضرورت سے زیادہ لیتا ہوں یا ضرورت نہ ہونے کے باوجود ضائع کر دیتا ہوں تو یہ صرف اسراف نہیں بلکہ کسی دوسرے زائر کے حق میں بھی کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر قطار موجود ہے تو کیا میری ذمہ داری یہ نہیں کہ میں اس کی پابندی کروں؟ اگر بوڑھے، بیمار، بچے یا خواتین زیادہ ضرورت مند ہوں تو کیا مجھے انہیں اپنے اوپر ترجیح نہیں دینی چاہیے؟ اگر میرے ایک چھوٹے سے عمل سے کسی دوسرے زائر کو آسانی مل سکتی ہے تو کیا یہی اس سفر کی روح نہیں؟ اور صفائی یہ صرف انتظامیہ یا خدام کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر زائر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ ایک عام راستہ نہیں بلکہ امام حسین کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اور شاید ایک اور چیز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کبھی پورے سفر میں ہماری گفتگو کا مرکز یہ بن جاتا ہے کہ کس موقع پر کون سا کھانا مل رہا ہے، کہاں شاورما ہے، کہاں پزا ہے، کہاں فلاں چیز مل رہی ہے، حالانکہ یہ کوئی فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، یہ امام حسین کا راستہ ہے۔ چلنے والا راستے کی لذتوں کی تلاش میں نہیں نکلتا، وہ اپنے امام کی محبت میں چل رہا ہوتا ہے۔ اگر راستے میں ایک روٹی مل جائے تو وہ بھی نعمت ہے، اگر بہترین دسترخوان مل جائے تو وہ بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن مشی کرنے والے کی نگاہ دسترخوان پر نہیں اپنے مقصد پر ہونی چاہیے، کیونکہ جس دل میں امام حسین کی یاد زندہ ہو اس کے لیے راستے کی آسائش منزل سے زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ شاید اسی لیے اس پورے سفر میں ہمیں بار بار خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا میرے کسی عمل سے اس مقدس سفر کی حرمت، اس کی صفائی یا کسی دوسرے زائر کے حق پر کوئی اثر تو نہیں پڑ رہا؟ کیونکہ مقدس سفر کا احترام صرف نیت سے نہیں عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب ذرا ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے جنہیں اللہ نے اس مقدس سفر میں خدمت کی توفیق عطا کی ہے۔ یہ یقیناً
ایک عظیم سعادت ہے اور ایک عظیم ذمہ داری بھی۔ زائر کی خدمت، کھانا پیش کرنا، پانی پلانا، آرام کی جگہ فراہم کرنا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کرنا، یہ سب یقیناً بہت عظیم ثواب کے کام ہیں، لیکن شاید خدمت کی اصل قدر صرف اس کام سے نہیں بلکہ اس احساس سے متعین ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ خدمت انجام دی جاتی ہے۔ اسی لیے ایک مسکراہٹ بھی خدمت ہے، ایک نرم لہجہ بھی خدمت ہے، کسی پریشان زائر کی بات تحمل سے سن لینا بھی خدمت ہے، اور کسی تھکے ہوئے زائر کو عزت، محبت اور اپنائیت کا احساس دلانا بھی خدمت ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت بڑی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک سخت جملہ، ایک تلخ لہجہ یا احساس برتری اسی خدمت کی روح کو کمزور کر دیتا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک بنیادی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ زائر ہمارا مہمان نہیں، زائر امام حسین کا مہمان ہے۔ اصل میزبان امام حسین ہیں، اور ہم صرف ان کے مہمانوں کی خدمت کی سعادت پانے والے خادم ہیں۔ اگر کبھی کوئی تھکا ہوا یا پریشان زائر ہم سے سخت لہجے میں بات کرے یا کوئی شکایت کرے تو شاید اس وقت بھی تحمل سے اس کی بات کو سن لینا خدمت ہی کا ایک امتحان ہے۔ جب تک یہ احساس زندہ رہتا ہے، خدمت میں عاجزی بھی رہتی ہے، اخلاص بھی، محبت بھی اور احترام بھی۔ اور شاید یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے زائر اس سفر میں اہل بیت کے ماننے والوں کا عملی کردار دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے کبھی ایک خادم کی مسکراہٹ، ایک نرم جملہ اور ایک مخلص خدمت کئی تقریروں سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اسی لیے خدمت صرف ضرورت پوری کرنے کا نام نہیں، کبھی یہ امام حسین کے اخلاق کا تعارف بھی بن جاتی ہے۔ اگر خدمت ایک عبادت ہے تو اس عبادت کا بھی ایک امتحان ہے، اور شاید یہ امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب خدمت کامیاب ہونے لگتی ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کو عبادت سے دور نہیں کرتا، کبھی وہ صرف عبادت کا مرکز بدل دیتا ہے۔ ابتدا میں ہر موقف صرف ایک مقصد کے لیے قائم ہوتا ہے، امام حسین کے زائر کی خدمت، لیکن آہستہ آہستہ اگر انسان اپنے دل کی حفاظت نہ کرے تو نظر بدلنے لگتی ہے، پھر انسان زائر کو کم اور اپنے موقف کو زیادہ دیکھنے لگتا ہے، پھر دل خاموشی سے چاہنے لگتا ہے کاش ہمارا موقف سب سے بڑا ہو، سب سے زیادہ زائر یہاں آئیں، سب سے زیادہ سہولتیں ہمارے پاس ہوں، سب سے زیادہ کیپیسٹی ہماری ہو، ہمارے انتظام کی مثال دی جائے، لوگ ہمارے موقف کا ذکر کریں۔ اور شاید یہ سب اتنا خاموشی سے ہوتا ہے کہ انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ خدمت کب مقابلے میں بدل گئی۔ حالانکہ امام حسین کے راستے میں کوئی مقابلہ نہیں، اگر کسی دوسرے موقف نے زیادہ زائر کی خدمت کر لی تو اس میں میری شکست نہیں، اگر کسی اور کو زیادہ توفیق مل گئی تو اس میں میری محرومیت نہیں، کیونکہ یہ میدان ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مخلص خادم اپنے موقف کی کامیابی سے پہلے اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ زائر کی خدمت ہو گئی، چاہے وہ کسی بھی موقف میں ہوئی ہو، کیونکہ اس کی خوشی کا مرکز اپنا نام نہیں، امام حسین کا مہمان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر خادم کو وقتاً فوقتاً اپنے دل سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیے، اگر آج میرا موقف نہ رہے، میرا نام نہ رہے، کوئی مجھے نہ پہچانے، لیکن امام حسین کے زائر کی خدمت پہلے سے بہتر ہوتی رہے، کیا میں پھر بھی اتنا ہی خوش ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو امید ہے کہ خدمت ابھی بھی عبادت ہے، اور اگر یہ سوال دل میں بے چینی پیدا کرے تو شاید یہ وقت ہے اپنی نیت کا دوبارہ جائزہ لینے کا۔ 40 صرف ہمارا سفر نہیں، یہ ہمارے بعد آنے والے ہر زائر کی بھی امانت ہے، اور شاید ہم اس حقیقت کو ہمیشہ محسوس نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کا اثر صرف ہم تک محدود رہے گا، حالانکہ کبھی ایک انسان کی غلطی ہزاروں لوگوں کی مشکلات بن جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، کوئی شخص قانونی طریقے سے زیارت کے لیے جاتا ہے لیکن واپسی کے بجائے وہیں غیر قانونی طور پر رک جاتا ہے، کوئی غیر قانونی ملازمت اختیار کر لیتا ہے، کوئی اپنی ویزا مدت ختم ہونے کے باوجود واپس نہیں آتا، اور شاید وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے صرف اپنی زندگی کا ایک فیصلہ کیا ہے، لیکن حقیقت
اس سے کہیں بڑی ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی ملک سے آنے والے چند لوگ بار بار قانون شکنی کرتے ہیں، غیر قانونی طور پر قیام کرتے ہیں یا واپس نہیں لوٹتے، تو حکومت کا رد عمل صرف انہی چند افراد تک محدود نہیں رہتا، پھر اسی ملک سے آنے والے ہر مسافر، ہر زائر اور ہر درخواست گزار کو اسی نظر سے دیکھا جانے لگتا ہے۔ پھر ویزے سخت ہو جاتے ہیں، جانچ پڑتال بڑھ جاتی ہے، اعتماد کم ہو جاتا ہے اور اس کا بوجھ ان لوگوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بھی جو صرف امام حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، مشکلوں کا سامنا کرنے لگتے ہیں۔ سوچئے اگر صرف چند لوگوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہزاروں مخلص زائرین اضافی رکاوٹوں کا سامنا کرے، کسی بوڑھے باپ کی برسوں کی آرزو ادھوری رہ جائے، کسی ماں کو زیارت کا ویزا نہ ملے، کسی نوجوان کو صرف اس لیے روک دیا جائے کہ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے اعتماد توڑ دیا تھا، تو کیا یہ صرف ان چند لوگوں کا ذاتی فیصلہ تھا یا انہوں نے اپنے بعد آنے والے ہزاروں زائرین کے حق پر بھی اثر ڈالا؟ اور شاید یہی ہمیں امانت کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ 40 صرف یہ نہیں کہ ہم خود پہنچ جائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بعد آنے والوں کے لیے یہ راستہ ویسا ہی کھلا رہے جیسا ہمیں ملا تھا۔ اور افسوس آج کبھی کبھی سوشل میڈیا پر ہم ایسی تصویر بھی دیکھتے ہیں جن میں کوئی شخص غیر قانونی طور پر رک جانے کے بعد بین الحرمین میں تصویر کھینچ کر فخر سے لکھتا ہے مولا آپ کا شکریہ۔ لیکن ذرا رک کر اپنے دل سے ایک سوال پوچھئے، کیا امام حسین ہم سے صرف بین الحرمین تک پہنچنے پر خوش ہوں گے یا اس بات پر بھی کہ ہم نے ان کے نام کی نسبت کو امانت داری کے ساتھ نبھایا؟ کیونکہ امام حسین کا راستہ ہمیں قانون شکنی نہیں سکھاتا، امانت داری سکھاتا ہے، ذمہ داری سکھاتا ہے اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے واپسی پر ہم صرف زیارت کی یادیں ساتھ نہ لائیں بلکہ ایسا کردار بھی ساتھ لائیں جس کی وجہ سے ہمارے بعد آنے والے ہر زائر کے لیے یہ راستہ زیادہ محفوظ، زیادہ باوقار اور زیادہ آسان بن سکے۔ شاید 40 کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ ہم کربلا تک پہنچ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ کربلا ہماری زندگی تک پہنچ جائے۔ اگر اس سفر کے بعد ہمارا اخلاق بہتر ہو جائے، ہم دوسروں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنے لگے، ہماری خدمت میں زیادہ اخلاص آ جائے، ہمارے کردار میں زیادہ امانت داری آ جائے اور امام حسین کی محبت صرف ہمارے قدموں میں نہیں بلکہ ہمارے فیصلوں میں بھی نظر آنے لگے، تو شاید ہم نے اس سفر کا کچھ حق ادا کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بار بار امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایسی معرفت عطا فرمائے کہ ہر زیارت ہمیں ایک بہتر انسان بنا کر واپس لوٹائے اور ہر سال ہمیں 40 کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے 40 کی یہ امانت صرف کسی ایک ملک، کسی ایک قوم، کسی ایک موقب یا کسی ایک فرد کی نہیں، یہ امام حسین کے ہر ماننے والے کی امانت ہے، ہر زائر کی امانت ہے، ہر خادم کی امانت ہے اور اب سے آپ کی بھی۔ اور شاید 40 کا ایک اور پہلو بھی ہے جس پر ہم اکثر کم غور کرتے ہیں۔ یہ سفر صرف لاکھوں انسانوں کا اجتماع نہیں بلکہ انسان سازی کا ایک عظیم مکتب بھی ہے۔ کیسے؟ انشاءاللہ اسی پر ہم اگلی قسط میں گفتگو کریں گے۔ 40 صرف اجتماع یا انسان سازی کا سب سے عظیم مکتب، ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آج کی گفتگو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو تو اسے اپنے دوستوں، اپنے اہل خانہ اور ہر اس شخص تک ضرور پہنچائیے جو امام حسین کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ شاید آپ کے ذریعے کسی ایک انسان کی سوچ بدل جائے اور یہی کسی بھی گفتگو کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔